अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दास्तान। और दास्तान पर हम करीब 60 क्वेश्चंस देखेंगे दास्तान पर। और ये दो दास्तानों पर आज का मूक मुश्तमिल होगा, वो है फसाना अजाइब और रानी केतकी की कहानी। हमारा ये क्विज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी संडे स्पेशल क्विज़ में हो चुका है। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रोज़ाना 2-3 बार क्विज़ होते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज्वाइन करें। आप अपनी तैयारी का जायज़ा भी ले सकते हैं या सेल्फ भी क्विज़ कर सकते हैं। तो फसाना अजाइब ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। गाज़िउद्दीन हैदर ने रजब अली बेग सुरूर को जिला वतन कर दिया था और रजब अली बेग लखनऊ छोड़कर कानपुर जाना पड़ा था उन्हें, और ये वहीं कानपुर में ही इन्होंने ये दास्तान लिखी है। और बाद में नसीरुद्दीन हैदर ने इनके कसूर को माफ़ कर दोबारा लखनऊ आने की इजाज़त दे दी थी, और तभी इन्होंने ये दास्तान उनके पेश खिदमत की हैं नसीरुद्दीन हैदर के। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फिर भी क्वेश्चंस की शक्ल में भी ये सब कुछ देखने को मिले। फसाना अजाइब किसकी दास्तान है, ये तो अभी बताई मैंने कि रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। इसके अलावा इनके तसानीफ़ में शगुफ़े मोहब्बत भी है, गुलजार सरवर भी है, उसके बाद है फसाना इबरत वग़ैरह भी, इंशाए सुरूर भी ये भी है। इंशाए सुरूर ये ख़ुतूत का इनके मजमूआ है। रानी केतकी की कहानी किसकी किताब है, तो ये भी सनफ़ी लिहाज से रानी केतकी की कहानी ये दास्तान है। और ये दास्तान इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखी है। और ये दास्तान 33 में मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को शाये किया है। और ये दास्तान नवाब हुसैन अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी गई हैं। आगे सवालात की शक्ल में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें सूरज भान, कुंवर ओ दीवान और रानी केतकी की मदन बान वग़ैरह किरदार देखने को मिलेंगे। इसका ख़ुलासा भी इंशाअल्लाह बताया जाएगा। रानी केतकी की कहानी किसकी किताब है, तो ये रजब अली बेग सुरूर की किताब है। 1635 में लिखी पहली तमसीली दास्तान कौन सी है बताना है। तो ये 1635 में लिखी पहली तमसीली दास्तान ये है सबरस है। ये मुल्ला वजही की है। मुल्ला वजही ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा हुआ। गोलकुंडा में इन्हों पैदा हुए हैं। ये पहली उर्दू की नसरी पहली तमसीली दास्तान है। सबरस को मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। 1635 में लिखा है और 1045 हिजरी में लिखी। हिजरी के हिसाब से ये 1045 में और 1635 में ये लिखी गई हैं ईस्वी सन के हिसाब से। और वजही ने ही इस क़िस्से को गुंजुल अर्श शायद और वही इल्हामी किताब भी लिखा है। इल्हामी किताब भी इसे लिखा है। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई हैं, ए है जान गिलक्रिस्ट, बी है अब्दुल्ला कुतुब शाह, सी है कुली कुतुब शाह। तो ये किताब लिखी गई थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के ख्वाहिश पर। अब वजही को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने बयान इश्क पर लिखने की कोई किताब फरमाइश की तो इन्होंने सबरस लिखा है। दिल, हुस्न, इश्क ये सारे इसी के किरदार हैं। नज़र इस दास्तान के किरदार हैं। उसके बाद है इसे मौलवी अब्दुल हक माँ मुक़द्दमे के उर्दू दुनिया से इसे वाक़िफ़ कराया है। 1925 में इससे
وافق کرایا ہے اور 1924 میں انہوں نے اسے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا مولوی عبدالحق نے، اور 1925 میں اسے اپنے مقدمے کے ساتھ سبرس کو اردو دنیا سے وافق کرایا ہے۔ کلیم الدین احمد کی رائے کو انتہا پسندانہ قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے بلا شبہ اس انداز تحریر کو اپنایا نہیں جا سکتا، مگر یہ ایک دور، ایک تہذیب کا نمائندہ اسلوب ہے، اسے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں قول کس کا ہے یہ بتانا ہے۔ گیان چند جین، دوسرا ہے شمس الدین احمد، تیسرا ہے آل احمد سرور یا قمر الہدا۔ تو یہ انہی کا قول ہے، قمر الہدا کا۔ اردو کی کس داستان میں بدیسی لفظوں سے پرہیز کیا گیا ہے؟ اے ہے فسانہ عجائب، بی ہے سبرس، سی ہے بوستان خیال، ڈی ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ تو رانی کیتکی کی کہانی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ دکھ رہا ہے یہاں۔ یہ کس داستان کے تعلق سے ہے؟ اے ہے فسانہ عجائب، بی ہے رانی کیتکی کی کہانی، سی ہے یہاں باغ و بہار۔ تو یہ جو اوپر ایک شعر گیا وہ رانی کیتکی کی کہانی سے تعلق رکھتا ہے۔ فسانہ عجائب کا متن، بنیادی متن، یہ کتاب ہے فسانہ عجائب کا بنیادی متن۔ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، اسے مرتب کس نے کیا۔ گیان چند جین، میر امن محمود الہی، تو یہ محمود الہی کی۔ قصہ بادشاہ یمن کا، دینا سلطنت کا نام اللہ سائل کو، اور نکلنا وطن سے، اور راہ میں لے جانا ایک سوداگر کا بادشاہ کی عورت، فریب سے، اور پھر ملنا عورت کا فضل الہی سے کہ وہ خدا پر شاکر تھا۔ تو یہ عنوان دیے ہوا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ عنوان کس کتاب میں درج ہے یا پھر کس داستان کا یہ عنوان ہے۔ ایک ہے فسانہ عجائب، دو ہے رانی کیتکی کی کہانی، اور تین ہے باغ و بہار۔ تو یہ عنوان آپ کو دیکھنے کو ملے گا فسانہ عجائب میں۔ حکایت ایک انگریز کی، یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ کس داستان کا عنوان ہے۔ ایک ہے فسانہ عجائب، دو ہے رانی کیتکی کی کہانی، تین ہے باغ و بہار۔ عجائب کا ہی عنوان ہے، جو سچ پوچھے تو اتنے بھی بہت ہوئی۔ دیکھیے یہاں پہ دو چشمی ہے کا زیادہ استعمال ہے اس میں، اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ کس داستان کا پیرا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے یہاں پہ، جو سچ پوچھو تو اتنی بھی بہت ہوئی، اتنا بڑھ چڑھنا اچھا نہیں، میرے سر چوٹ ہے اب اٹھ چلو اور ان کو سونے دو، اور روئے تو پڑے رونے دو، جگ میں چاہ کے ہاتھوں کسی کو سکھ نہیں ہے، بھلا وہ کون ہے جسے دکھ نہیں ہے۔ تو یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ پیراگراف کس داستان کا ہے۔ فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے رانی کیتکی کی کہانی میں، رانی کیتکی اور اس کی سہیلی مدن بان کے درمیان ہو رہا ہے۔ فسانہ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے، اس کی ممکن ہے کچھ تاریخی اہمیت ہو، لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔
تو اس طرح کے قول جو تنقید پر بیس ہوتے ہیں وہ اکثر کلیم الدین احمد کے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ قول بھی انہی کا ہے، کلیم الدین احمد کا، فسانہ عجائب کے تعلق۔ رجب علی بیگ سرور نے فن شاعری میں کس سے تلمیذ لیا تھا، یعنی اصلاح لی تھی؟ نواب مرزا سے، نسیم سے، آغا نوازش سے۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا، آغا نوازش سے۔ فسانہ عجائب کس کے دور میں تکمیل کو پہنچی؟ دیکھیے، غازی الدین حیدر نے تو انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ نصیر الدین نصیر بھی نہیں ہوگا، اس کا آنسر ہوگا نصیر الدین حیدر۔ نصیر الدین حیدر کے دور میں ہی یہ مکمل ہوئی۔ بارش سنگ، جگنو اور ستارے کس کی ناول ہے؟ کس کے ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر، منٹو بیدی یا پھر جیلانی بانو؟ تو یہ جیلانی بانو کا ہی ناول ہے۔ رجب علی بیگ سرور کے والد کا نام ہے اصغر علی بیگ، ان کے والد ہیں۔ رجب علی بیگ سرور نے اپنی مورکۃ الآراء کی تصنیف یا کتاب فسانہ عجائب کب لکھی ہے؟ 1820 میں، 1824 میں یا 1821 میں؟ تو یہ 1824 میں لکھی ہے، 1240 ہجری میں۔ رجب علی بیگ سرور کی کتاب گلزار سرور کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ ایک ہے فسانہ عجائب کا، بی ہے شمس الاشاق کا یا حدائق الاشاق کا؟ تو یہ حدائق الاشاق کا ہی ترجمہ۔ جان عالم اپنے والدین، اپنی ملکہ ماہ طلعت، گھر بار اور عیش آرام چھوڑ کر کس کی تلاش میں نکلتا ہے؟ ملکہ مہر نگار، انجمن آرا یا جوگی کے؟ تو یہ انجمن آرا کے تلاش میں نکلتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ عبداللہ قطب شاہ، واجد علی شاہ، نصیر الدین حیدر، حکیم اسد علی خاں؟ تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے، ملا وجہی کی سبرس لکھی گئی ہے ان کی فرمائش پر، اور حکیم اسد علی خاں کی فرمائش پر لکھی گئی ہے فسانہ عجائب۔ تو اس کا رائٹ آنسر ڈی ہوگا۔ فسانہ عجائب میں کس شہر کی تعریف اور کس شہر کی مذمت کی گئی ہے؟ اے ہے لکھنؤ کی تعریف، کانپور کی مذمت، کانپور کی تعریف اور لکھنؤ کی مذمت، یا پھر لکھنؤ کی تعریف یا دلی کی مذمت؟ تو یہ لکھی گئی تھی لکھنؤ کی تعریف میں اور کانپور کی مذمت میں لکھی گئی داستان ہے۔ فسانہ عجائب کا قصہ کہاں کا ہے؟ سیستان کا ہے، فرخ آباد کا ہے، یا آباد کر لیں، اور یا پھر قسمت آباد کا ہے؟ تو یہ ہوا ہے یہاں پہ قسمت آباد کا، جو فیروز بخت بادشاہ ہے۔ جس طرح سے داستانیں چلتی ہیں ایسی ہی اس میں بھی وہی قصہ ہے کہ 60 سال کی عمر ہونے کے بعد جان عالم ہوتا ہے۔ فسانہ عجائب کا سب سے فعال اور متحرک جاندار کردار کون سا ہے؟ اے ہے انجمن آرا، بی ہے ماہ طلعت، سی ہے جان عالم، اور ڈی ہے ملکہ مہر نگار۔ تو ملکہ مہر نگار ہی یہ سب سے جاندار اور فعال کردار ہے۔ نیر مسعود نے فسانہ عجائب کے کس کردار کو فسانہ عجائب کی ہیروئن کہا ہے؟ اے ہے انجمن آرا، بی ہے مہر نگار، اور سی ہے ماہ طلعت۔ تو ملکہ مہر نگار کو نیر مسعود نے اس داستان کی ہیروئن کہا۔ رانی کیتکی کی کہانی کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ واجد علی شاہ کی، حکیم اسد اللہ خاں کی، یا نواب حسین علی خاں کی؟ تو رانی کیتکی کی کہانی لکھی گئی تھی نواب حسین علی خاں کی
फरमाइश पर और इनकी फरमाइश पर लिखी गई थी फसाना अजाइब। कुंवर ओदेभान और राजा सूरजभान की में क्या रिश्ता है? दोस्त का, कज़न का, चाचा भतीजे का या फिर बाप बेटे का रिश्ता है। यहाँ जगत प्रकाश और रानी केतकी की कहानी में क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर होगा जगत प्रकाश रानी केतकी का बाप है और रानी केतकी की जगत प्रकाश की ये बेटी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ये इसका आंसर होगा बाप और बेटी। मदन बान किसकी दोस्त है? सूरजभान की, कुंवर ओदेभान की या फिर रानी केतकी की? तो ये दोस्त है रानी केतकी की। जगत प्रकाश अपने गुरु महेंद्रगढ़ की मदद से कुंवर ओदेभान और उसके माँ बाप को किस जानवर में तब्दील करता है? यहाँ पे पिक्चर में देख लिया आप, कुत्ते में, बंदर में, घोड़े में। हरन की पिक्चर नहीं है यहाँ पे, तो हरन में तब्दील करता है। इसका राइट आंसर होगा डी। भभूत की खासियत क्या है? इसको लगाने से सब नज़र आता है, इसको लगाने से सब नज़र से गायब हो जाता है, या इसको लगाने से किसी जानवर में तब्दील हो जाते हैं। तो भभूत ये एक तरह की राख थी जो इसे जादूगर देता है, महेंद्रगढ़ देता है, और इसकी खासियत ये थी कि इसको लगाने से सामने वाले को वो नज़र नहीं आता है, यानी नज़रों से वो गायब हो जाता है। दास्तान रानी केतकी की कहानी का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार कौन सा है? जगत प्रकाश, महेंद्रगढ़, मदन बान। तो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और जानदार किरदार मदन बान। किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? बाको बहार, फसाना अजाइब या फिर रानी केतकी की कहानी? तो ये है फसाना अजाइब, जिसमें जाने आलम बंदर के रूप में होता है और उसी सहपाल जादूगर या जादूगरनी का जिक्र किस दास्तान में है? बाको बहार, करबल कथा, फसाना अजाइब। तो ये शहपाल जादूगर का जिक्र भी आपको फसाना अजाइब में ही मिलेगा। फसाना अजाइब लखनऊ में घर घर पढ़ा जाता था और औरतें बच्चों को कहानी के तौर पर सुनाया करती थी। बार बार पढ़ने से इसके जुमले और फ़िक्रे ज़ुबानों पर चढ़ जाते थे। ये एक अदबी शाहकार और क़दीम तर्ज़ इंशा का बेहतरीन नमूना है। इसकी इबारत मुफ़क्का और मसजा, तर्ज़ बयान रंगीन और दिलकश है। तो ये क़ौल किसका है आपको बताना है। बक़ौल ज्ञानचंद जैन, शमसुद्दीन अहमद या फिर आल अहमद सुरूर। तो ऊपर का क़ौल आप ये शमसुद्दीन अहमद का क़ौल है। अल्लाह ख़ान इंशा की मुक़ामे विलादत और मुक़ामे पैदाइश कहाँ है? तो मुक़ामे पैदाइश है इनकी मुर्शिदाबाद और वफ़ात हुई इनकी लखनऊ में हुई। इनकी हयात व ख़िदमात पर इंशाअल्लाह छोटी सी वीडियो ज़रूर आएगी। रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई है? 1802 में, 1803 में या फिर 1804 में? तो रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी 1803 में। रानी केतकी की कहानी किताबी शक्ल में अंजुमन तरक्की उर्दू से कब शाये हुई? तो रानी केतकी की कहानी ये शाये हुई थी अंजुमन तरक्की उर्दू से 1933 में। उर्दू की पहली ऐसी दास्तान कौन सी है जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखती है? ए है बाको बहार, बी है रानी केतकी की कहानी, सी है करबल कथा या फिर फसाना अजाइब। तो उर्दू की पहली ऐसी दास्तान है जो हिंदुस्तानी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखती है, वो है रानी केतकी की कहानी।
ترانہ عجائب کس کا منظوم ڈرامہ ہے؟ تو ترانہ عجائب یہ منظوم ڈرامہ ہے کریم الدین کریم بریلوی کا۔ مثنوی فسانہ عجائب کس کی ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی، میر تقی میر کی، عزیز احمد کی یا پھر عزیز اللہ شاہ کی؟ تو عزیز اللہ شاہ عزیز کی ہی یہ مثنوی ہے، اور اس میں فسانہ عجائب کے قصے کو مختصر بیان رانی کیتکی کی کہانی کے کس کردار میں حوصلہ پختگی اور جان نثاری کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے؟ اے ہے سورج بھان، بی ہے جگت پرکاش، سی ہے کاملتا اور ڈی ہے مدن بان۔ تو مدن بان ہی ہے جس میں حوصلہ پختگی اور جان نثاری کا عنصر کوٹ کوٹ کر۔ لکشمی بان کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے؟ یہ لکشمی بان یہ ہے سورج بھان کی بیوی ہے اور کنور اودے بھان کی ماں ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے۔ شہر زرنگار کس داستان میں ہے؟ باغ و بہار میں، کربل کتھا میں، فسانہ عجائب میں؟ تو شہر زرنگار یہ ملے گا آپ کو فسانہ عجائب میں۔ طلسم حیرت کس کی کتاب ہے؟ شورش سردار جعفری یا جعفر علی شیوان کاکوروی؟ تو طلسم حیرت جعفر علی شیوان کاکوروی کی ہی تصنیف۔ کون سی داستان کس کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ ترتیب سے لگانا ہے۔ اے ہے باغ و بہار، طلسم حیرت، فسانہ عجائب یا سروش سخن؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، سروش سخن اور طلسم حیرت۔ تو اس کا آنسر یہی ہے۔ باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی ہے فسانہ عجائب، فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی ہے سروش سخن، اور اس سروش سخن کے جواب میں لکھی گئی ہے طلسم حیرت۔ فسانہ عجائب ناٹک معروف جان عالم و انجمن آرا کس کا ڈرامہ ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا، اکبر الہٰبادی کا یا نذیر بیگ اکبر آبادی کا؟ فسانہ عجائب پر ہی بیس ہے یہ ڈرامہ ہے نذیر بیگ اکبر آبادی کا، نذیر بیگ اکبر آبادی کا یہ ڈرامہ ہے۔ واجد علی شاہ کے گھر کا نام فسانہ عجائب کے کس کردار پر ہے؟ اے ہے انجمن آرا، بی ہے مہر نگار، سی ہے جان عالم اور ڈی ہے ماہ طلعت۔ تو واجد علی شاہ کے گھر کا نام ہے جان عالم۔ ہے کھٹمل، شکایت زمانہ، مرغ نامہ، دیوان ریختہ، دیوان اردو کس کی تصنیف ہے؟ میر امن کی، میر تقی میر کی، انشاء اللہ خان انشا کی؟ تو یہی اس کا آنسر بھی ہوگا۔ آگے ہے مہندر گڑھ کس پہاڑ پر رہتا تھا؟ اس کا نام بتانا ہے۔ کون سے پہاڑ پہ تھا یہ؟ ہمالیہ پر، ماؤنٹ ایورسٹ پر یا پھر کیلاش پر؟ تو یہیں پر وہ رہتا ہے۔ آپ بقول ہے فسانہ عجائب کا دیباچہ گو قصے کا جزو نہیں، لیکن اس میں چند صفحوں میں جو لکھنؤ کی معیشت کے لوازمات دیے گئے ہیں وہ ادب میں مستقل جگہ پا گئے۔ تو یہ قول کس کا ہے بتانا ہے۔ گیان چند جین کا، شمس الدین احمد کا، آل احمد سرور کا، شمیم حنفی کا؟ تو یہ قول ہے گیان چند جین کا ہے۔ شہزادے نے کہا ہم کیا گھبرائیں گے، تنہا پیدا ہوئے، تمام عمر اکیلے رہے، ہماری قسمت میں دوسرا نہیں مگر ایک اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ہمیں مار ڈالے تو رونے والا تک نہیں، مفت مٹی خراب ہو۔ یہ ایک پیراگراف ہے۔ دوسرا، ساحرہ نے یہ مکان طلسم کارخانہ سحر ہے، یہاں باد مخالف کا گزر نہیں،
کس کی طاقت جو تجھے مار ڈالے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو شہزادے اور جان عالم اور ساحرہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ کس داستان کا پیراگراف ہے؟ فسانہ عجائب کا، رانی کیتکی کی کہانی کا، باغ و بہار کا۔ تو یہ فسانہ عجائب کا ہی پیرا ہے۔ ڈول ڈال ایک انوکھی بات، یہ عنوان کس داستان کا ہے؟ اے ہے رانی کیتکی کی کہانی، بی ہے فسانہ عجائب، سی ہے کربل کتھا۔ تو یہ عنوان ہے ڈول ڈال ایک انوکھی بات، رانی کیتکی کی کہانی میں ہے۔ فسانہ عجائب اپنے دور کی مقبول ترین کتاب تھی۔ یہ متاثرین فارسی کے انشا پردازی کا ایسا جواب تھی۔ سرور نے کچھ ایسا جادو جگایا جو 30 سال تک اردو نثر کے سر پر چڑھا رہا۔ بقول فسانہ عجائب کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے؟ عابد علی عابد کا، پروین شاکر کا یا عابدہ بیگم کا؟ تو یہ قول ہے عابدہ بیگم کا۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ داستان سے کوشچنس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگے اور اس سے ایگزامس میں ہیلپ بھی ضرور ملے گی۔ پسند آئے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آگے کہ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو ضرور سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔